اچھا میں کانورسیشن کو نا ایک اور بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف لے کے جاؤں گا، اور وہ یہ کہ حال ہی میں سویڈن میں عید الاضحیٰ کے دن پہ ایک قرآن برننگ کا ایونٹ جو ہے وہ ہوا ان پراپر پولیس پروٹیکشن، اور ان کو اجازت مل گئی. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ یار دیکھو آپ سویڈن کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، جس مسجد میں انہوں نے جا کے نماز پڑھی ہے اسی مسجد کے باہر وہاں پہ قرآن برننگ کا ایک باقاعدہ ایونٹ ہو رہا ہے اور پولیس پروٹیکشن میں ہو رہا ہے. اب ایک طرف یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جی فریڈم آف ایکسپریشن، اور مزے کی بات آپ کو میں بتاتا ہوں وہ یہ کہ کسی نے آئی تھنک وہاں پہ ویسے ہی فائل کیا کہ جی ہم لوگ تورا برننگ ڈے کرنا چاہتے ہیں اسرائیلی ایمبیسی کے باہر، تو اس کی اجازت نہیں ملی فار سم اسٹرینج ریزن، بیکاز دیٹ از ہیٹ اسپیچ یا اینٹی سیمیٹک حرکت ہو گئی ہے. لیکن مسلمانوں کی کتاب رہ گئی ہے جس کے بارے میں کوئی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، جتنے بھی قانون ہیں سارے اس پہ اپلائی کر جاتے ہیں، اور اس کو وہ لوگ ہیٹ اسپیچ نہیں سمجھتے. اس میں تو زیادہ یہ کافی عرصے سے کلیئر ہو چکا ہوا ہے، اس پہ تو بہت بات ویسے ہو چکی ہے. جیسے آپ نے ابھی مثال دے دی ہے نا یہ جو تورا برننگ والی، جو کہ ہم کبھی بھی انڈورس نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں تو یہ کہا گیا ہے کہ دوسروں کی خداؤں کی ان کی انسلٹ نہ کرو، کیونکہ ان ریٹرن وہ پھر آپ کے کریں گے. تو یہ کلیئر ہے، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بیسکلی. تو دنیا کو بھی پتہ لگ جانا چاہیے کہ جب یہ ہپوکریسی جو ان کی ہے وہ کتنی واضح ہے. اور ظاہری بات ہے پوری دنیا میں جب لاز بنتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو نا لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے. سو فار ایگزامپل اگر کسی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی کیا میں ایک کراؤڈڈ تھیٹر میں فائر چیخ سکتا ہوں، تو وہ کہیں گے نہیں چیخ سکتے بیکاز یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہوگا. ریزن بینگ کہ آپ کے فائر چیخنے سے لوگ بھاگیں گے، پینک ہوگا، اسٹیمپیڈ ہو جائے گا، لوگ مر جائیں گے، تو وہاں وہ اس کو روک دیں گے. اسی طرح سے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی ایسا انفلوئنسر ہے جو بہت نیگیٹیولی انفلوئنس کر رہا ہے، جس طرح ان کو پچھلے دنوں میں لگا کہ جی جارڈن پیٹرسن جو ہے وہ ان کو لگا کہ جی ان کو ٹویٹر پہ بلاک کر دیا، اینڈرو ٹیٹ کو بلاک کر دیا، فلانے کو بلاک کر دیا، تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ انفلوئنسر جو ہے نا یہ اب ٹو مچ ہو گیا تو اس کو روک دو. تو دے نو کہ دیر آر سرٹن لائنس ٹو بی ڈران. لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے اللہ، اس کے رسول، قرآن مجید، یہ چیزیں بہت سیکرڈ ہیں اور ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں. یعنی ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو. تو اس کو ہی آ کے یہ چھیڑتے ہیں. اور وہ دیکھو خاص طور پہ عید کے موقع پر، یعنی جب سارے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہیں، ایوری بڈی از پریئنگ، ورشپنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کوئی کسی کو چھیڑ نہیں رہا، اور آپ جا کے اس طرح سے باقاعدہ فساد کریٹ کر رہے ہو. تو دس از ویری الارمنگ کہ ویسٹ ابھی بھی اس قسم کی ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریسیز کو جو ہے نا مینٹین کر رہا ہے. اور ابھی انڈر پولیس پروٹیکشن یہ سب کچھ کرنے کا مطلب یہ کہ اسٹیٹ از ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دس، اور ساری چیزیں جو ہیں یہ پراپرلی پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اٹس ناٹ جسٹ سم ممبو جمبو ہیپنڈ اور وہ بس ہو گیا. اٹس ناٹ لائک دیٹ اینڈ اٹس ناٹ اے کو انسیڈنس آلسو. تو یہ ساری چیزیں بھی جس وقت آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دے آر ورکنگ آن سم ایجنڈاز، اور ان اے کمپلیٹ پکچر یو ول فائنڈ سم ادر تھنگز ایز ویل. اچھا اس میں ریسزم کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ جس طرح وہ گریس کے کوسٹ پہ جو شپ ڈوبی تھی وہ ہیلپ کے لیے نہیں گئے، بورڈ اس کو ڈیلے کر دیا، بہت سارے اس میں مطلب نیگلیجنس سامنے آئی. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ حد تک نا وہاں پہ یہ پرابلم ان کو ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے مسلمان ہمارے علاقوں میں آ گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان آ کے اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا مذہب اس کو وہاں پہ پریکٹس کریں. بات تو کرتے ہیں ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کی، لیکن وہ یہ نہیں وہ چاہتے ہیں مسلمان ہمارے طریقے کے مطابق مولڈ ہو جائیں. یہ نہیں کہ لیو اینڈ لیٹ لیو والی بات نہیں ہے. وہ لیو اینڈ لیٹ لیو پتہ کب کہاں کہتے ہیں؟ وہ تب کہتے ہیں جب یہ مائنورٹی ہوتے ہیں، تب کہتے ہیں لیو اینڈ لیٹ لیو، اور جب یہ میجورٹی میں ہوتے ہیں پھر کوئی لیو اینڈ لیٹ لیو نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا بلکہ کچھ کنٹریز میں تو کیا آپ ہومو سیکشولیٹی کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں؟ یہ والی نہیں کر اس طرح سے ان کے خلاف. بلکہ کینیڈا کا میں ابھی ریسنٹلی یہ مجھے میرے علم میں آیا ہے کہ وہاں پہ تو اب آپ کو الاؤڈ نہیں ہے. ان کینیڈا یو کی ناٹ اپوز، یو کی ناٹ سے پبلکلی کہ جی آئی اپوز، یعنی میں ہومو سیکشولیٹی نہیں ہونی چاہیے، یا یہ جو ایل جی بی ٹی کیو ہے یہ بہت غلط ہے. یو ول بی ٹرانسفوبک، آپ کو کہتے ہیں ٹرانسفوبکس بھی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ تو خیر لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ابھی ایٹ دا سیم ٹائم نا الحمدللہ لوگوں کے اندر نا اویئرنیس آتی جا رہی ہے. دے ہیو اسٹارٹیڈ ٹو ریکگنائز کہ یار یہ جو سارے جو ان کے اسٹنٹس ہیں نا اوور دی ایئرز وہ وہی ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں. لوگوں میں اویئرنیس پتہ چلتی جا رہی ہے کہ اچھا یار یہ نا ان کے ڈبل اسٹینڈرڈ اسپیشلی یہ ایکسپوز ود ٹائم ہوتے جا رہے ہیں، ایکسپوز ہو رہے ہیں. لیکن برو مجھے لگتا ہے ابھی بھی جو اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنا ہے نا اس کی بڑی ضرورت ہے.
مطلب آور پیپل ہیو ٹو نو بیسیکلی کہ مسلمانوں کی ٹرو آئیڈینٹی کیا ہے اور اس کو اون کریں. ایکسپوجر ملنے سے اویئرنیس ضرور آ رہی, لیکن شاید ابھی نا تھوڑا سا لوگوں کو مزید بتانے کی ضرورت ہے کہ اب اٹس اباؤٹ ٹائم کہ لوگوں کو بتاؤ یار کہ ہمارا دین اسلام ہے اور وی فیل پراؤڈ. جس طرح اور اصل بات یہ کہ جب آپ باقی ساری آئیڈیالوجیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں, سامنے لے کے آتی ہیں, ڈنکے کی چوٹ پہ لے کے آتی ہیں, بالکل, چاہے وہ LGBT کمیونٹی ہے یا کوئی اور گروپ فار ایگزامپل ہے, ریلیجیس گروپ ہے, صرف ایک مسلمان ہی ہے جن کو اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے, پھر ان کے خلاف اس طرح کی چیزیں کرنا, قرآن برننگ ڈے کرنا, اور ظاہری بات ہے آپ لوگوں کے جذبات کو پرووک کر رہے ہو اور پھر اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن دینا. تو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی بھی فار ایگزامپل فارن کنٹری میں رہتے ہیں تو ہم کم از کم اپنے رائٹس کے لیے آواز ضرور اٹھائیں, اور وہ یہ کہ دیکھیں ہم کسی کو چھیڑ نہیں رہے, ہمیں اپنی اسپیس کے اندر ہی کم از کم ہمارا دین پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے, اور کوئی بندہ بھی ہمارے دین کا یا جو ہمارے شعار ہیں ان کو مذاق نہ اڑائے تاکہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہ ہو سے. کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین فریڈم آف اسپیچ اینڈ فریڈم ٹو اوفینڈ, فریڈم ٹو ڈس رسپیکٹ, دیر از اے ڈفرنس. اور یہ اتنا واضح ڈفرنس ہے کہ آپ کو اس کے لیے کوئی بہت اسپیشل قسم کی ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی ماسٹرس ڈگری ہونے کی ضرورت ہے. یہ فطری طور پہ ہر انسان کو سمجھ آتی ہے بات. کوئی کسی بھی بندے کو آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے نا, اس کی کسی چیز جو اس کو بہت عزیز ہے, اس کی اگر آپ ڈس رسپیکٹ کریں گے تو وہ اوفینڈڈ فیل کرے گا. اور دوسری بات اصل سوال یہ ہے کہ why would you want to burn the Quran anyway? That's my primary question. کہ اگر ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, مطلب what kind of person does it take, فار ایگزامپل اللہ معاف کرے ہمیں تو ہمارا دین نہیں سکھاتا جس طرح آپ نے بتایا کہ دوسروں کی کتابوں کو جلانا یا وہ کرنا. تو اگر امیجن کریں کہ ہم فار ایگزامپل کسی کی بک کو برن کرتے ہیں, ہمارے دماغ میں کیا جا رہا ہوگا کہ we are not willing to have a dialogue with you, we're not willing to sit with you on a table to discuss something as civilized people, rather I want to deliberately offend you and I want to insult you, and something that is very close to your heart, something that's very sacred to you, something that you hold in very high esteem, اس کو میں آگ لگانا چاہتا ہوں, پھاڑنا چاہتا ہوں تمہارے سامنے. تو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ آپ ظاہری بات ہے آپ پرووکیشن کر رہے ہو نا, تو اب آپ چاہتے ہو اس پرووکیشن پہ میں خاموش رہوں, کچھ نہ کہوں, اور میں رہوں گا خاموش, لیکن صرف میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس ملک میں آیا ہوں اور میرے ہی جو بھی سب سے سیکرٹ چیزیں ہیں جو مجھے سب سے عزیز ہیں ان کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے. دس از ہیٹ اسپیچ ٹو دا کور, ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ لوگ نا ویسے انسان تو ویسے ایک نارمل کتاب جلاتے ہوئے بھی ڈرے کہ یار یہ علم ہے, کوئی نالج ہے, کسی نے کچھ لکھا ہوگا, تو لیٹ الون کسی کی ریلیجیس بک, اور وہ بھی جس میں 1.2 بلین پلس مسلمس, یعنی کہ 1.6 آئی تھنک, 1.6 بلین پلس مسلم. اور اس سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑا اجتماع حج کا, یعنی کہ 2 ملین پلس لوگ احرام میں بیٹھے ہوئے. اور یہ ویسے مسلمس کو بھی ایک میسج ہے کہ یار اپنی, جس طرح علی بھائی نے کہا, اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنا چاہیے انسان کو. 2 ملین پلس پیپل اوور دیئر جو بھی حج پہ تھے. اور اگر یہی یعنی کہ سب لوگ, اور یہ ہر سال آتے ہیں, تو اپنی آئیڈینٹی کو اون کریں اور پھر اسلام کو پریکٹس کریں, تو آئی تھنک یہ لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں پڑے گی. اوفینڈ کرنے کے لیے بیسیکلی, اوفینڈ کرنے کے لیے اسپیشل ہے. وہ ناروے میں بندہ تھا نا جس نے قرآن جلایا تھا, اس سے ملٹیپل لوگوں نے انٹرویوز کیا, اگر آپ نے وہ دیکھا ہے. محمد حجاب نے بھی ریسنٹلی کیا, اور اس میں نا اس سے بیسک کویسچنس پوچھے. ہی واز بیسیکلی ٹرائنگ ٹو ہیو اے ڈائلاگ ود ہم. بیسک کویسچنس پوچھے کہ تمہیں اسلام سے کیا مسئلہ ہے. آپ کو پتا اسے اسلام کی بیسکس پتہ ہی نہیں تھی, اینڈ ہی واز آن دا رن. یا ہی واز آن دا رن. اور مطلب یہ بیسیکلی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ صرف اوفینڈ کرنے کے لیے, اصل میں ڈائلاگ کرنے کے ایکچولی اس نے اگر اسٹیٹ کرتی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل سٹیزنز ہیں نا, تو ان کے اندر بھی یہ انکلکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب چلو اسٹیٹ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اگر کوئی مسلم بندہ ہے اس کے پڑوسی میں اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ کر دے, ہو سکتا ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دے. آن دا کنٹریری آپ کو پتا ہے ٹویٹر پہ کچھ سویڈش نیشنل لوگوں کے ٹویٹس تھے کہ وی ڈونٹ انکریج دس, انڈورس نہیں کرتے. یہ بات میں مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ ہم تو وہاں رہے ہیں, لوگ ایسے موجود ہیں بہت سارے وہیں پہ ویسٹرنرز جو اس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے اور بلکہ کرٹیسائز کرتے ہیں, اور بلکہ اتنے مسائل ہو چکے ہیں, یہ جو فرانس میں بھی ہوا تھا چارلی ہیبڈو, اور بہت ساری کلنگس ہو چکی ہیں, اس کی بیس پہ بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یورپینس کہ یار تمہیں کیا مسئلہ ہے, مطلب وائی وڈ یو وانٹ ٹو پرووک دا سوسائٹی اگین, سم تھنگ
provocative. تو اسٹیٹ بہت سے لیول لوگ پہ ہیں. ایشوز ہیں میرے خیال ہے جو لوگ ہیں نا وہ شاید لیکن اسٹیٹ جو ہے نا وہ یوں پریزنٹ کرتی ہے کہ وی آر جسٹ پروٹیکٹنگ دا لا, وی آر ناٹ ٹیکنگ اینی سائڈ. وہ یہ پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو فریڈم آف اسپیچ کا لا پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ہم کو انکریج نہیں کر رہے اس کو. حالانکہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کا لا ہے, میں نے وہی آپ کو شروع میں بتایا نا کہ فریڈم آف اسپیچ کا لا آپ کو بھی پتہ ہے روکنا پڑتا ہے, کہیں نہ کہیں لوگوں کو بریک لگانی پڑتی ہے. آپ کسی کو کراؤڈڈ تھیٹر میں فائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, تو وہاں پہ نہیں کہ جو فریڈم آف اسپیچ وہ جو بچہ تھا جس نے ٹی شرٹ پہ لکھا ہوتا ہے جینڈرز دو there are ہوتے only ہیں, two genders, وہ اس کے صرف لکھے ہونے سے آپ نے اس کو اسکول سے نکال دیا. اسکول سے نکال دیا. کس فریڈم آف اسپیچ کی بات کر رہے ہاں, ہیں؟ تو ان کو ہمیں بھی پتہ ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کہ there are certain limits to this. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ آخر کیوں بندہ قرآن کو یہ جلائے یا اس طرح کی حرکت کرے, کیوں, لیٹس ڈگ انٹو اٹ. اور ہم نے باتیں کی, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے ریوائل ناٹ دوز ہو ورشپ گاڈز بسائڈ اللہ. یہ کتاب خود انسٹرکٹ کر رہی ہے کہ ان کو اوفینڈ نہ کرو اس طریقے سے ان کی ورشپ کی وجہ سے, یعنی کہ حکمت سے بات کرو, والموعظۃ الحسنہ, اور بہت اچھے طریقے سے ان سے آرگیومنٹ کرو. یہ باتیں اندر لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں, جس کو وہ جلا رہا ہے. آئی مین اٹ از کلیئر اٹر یو کین سے ignorance ہے, ignorance ہے. بلکہ اس طرح کے بھی ایکسپیریمنٹس آپ کو ملتے ہیں کہ کسی نے بائبل کو لے کے نا قرآن کا کور پہنا کے تو لوگوں کو ورسز پڑھ کے سنائے کہ جو ہے نا یہ جو ہے نا کیسی بک ہے, اور بائبل پڑھ رہے تھے. وہ ویسے قرآن کی فیور میں جا رہا تھا, میں نے کلپ دیکھا ہے. ہاں, تو وہ انہوں نے بائبل کو قرآن کے اندر کے جو ہے نا غلاف میں لپیٹا, اس کا وہ جو بک کور ہوتا ہے وہ ڈال دیا, وہ جو ڈسٹ جیکٹ بولتے ہیں اس کو, اور ان کو پڑھ کے جو ہے نا سنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا او دس از ہاربل, دس از ہاربل. تو انہوں نے کہا بائی دا وے دس واز دا بائبل. اور تھرو آؤٹ ہی واز آسکنگ دیم کہ چلو قرآن تو چلو یہ ٹھیک اچھا نہیں تھا, تو بائبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہا بائبل تو بہت پیسفل ہے, یہ ہے وہ ہے. تو جب بتایا کہ یہ ایکچولی کور اتارا تو بائبل نکلی تو دے ور شاکڈ. سو ا لاٹ آف پیپل ڈونٹ نو ایکچولی, اور یہ ان کی اگنورنس ہے. ہمارا کام ہے کہ ان تک یہ بات پہنچانا. اور سویڈن کے اندر خاص طور پہ ایتھیزم بہت زیادہ ہے, میجورٹی پاپولیشن ایتھیسٹ ہے, اور آپ کو پتہ ہے سوسائڈ ریٹ بھی بہت ہائی ہے سویڈن میں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ آپ کو ہیپینیس انڈیکس کے مطابق آپ کو ملے گا کہ جی سڑکیں بہت اچھی ہیں, لائف اینڈ لیونگ بڑی اچھی ہے, لیکن پیپل بیکاز آف لیک آف پرپز, بیکاز آف دے ڈونٹ نو, بیکاز ون آف دا مین ریزنز وائی پیپل take their own lives is because one of the main reasons, not the only reason, but one of the main reasons is کہ purposeless ہو جاتا ہے انسان. جب ڈائریکشن نہ ہو, پرپس نہ ہو, کوئی ہائر گول آبجیکٹو نہ ہو, تو پھر انسان کہتا ہے یار میں مر بھی جاؤں تو کیا ہوگا. یعنی آپ ایتھیزم سے نائلزم کی طرف چلے جاتے ہو.